چلیں تھوڑا سا جاتے ہیں ماضی میں. 1999 یعنی کہ 999 کے دور کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ میں اس دور میں تو یہاں پہ تھا نہیں، لیکن سنا ہے اس وقت کچھ اساتذہ کو نکالا گیا تھا. کیوں نکالا تھا ان کو؟ اچھا ہاں، ایک اپنی مرضی کا قانون پاس ہوا تھا کہ جس کی 20 سال کی جاب ہو گئی ہے تو ان کو ریٹائرمنٹ لیٹر دے دیا جائے. ٹھیک ہے. میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. اگر آپ آج مجھ سے پوچھیں تو میں اس وقت خیر آپ اختیار میں نہیں تھا. کرنل ارشاد صاحب ہوتے تھے جی، تو یہ زیادہ بورڈ کے ہی اختیار میں ہوتا تھا. کیوں نکالا تھا ان تو کو؟ انہوں نے 20 ایئرس کا ریٹائرمنٹ رول بنا دیا تھا، لیکن اگر یہ رول اچھا ہوتا تو یہ چلتا. یہ چلا نہیں رول ہے. ایک دفعہ بھی اس کے بعد امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو میں اس چیز کو کبھی بھی فیور نہیں کروں گی اور نہ میں اس کو پسند کروں گی، کیونکہ اس میں زیادہ تر وہ ٹیچرز تھے جن کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. جیسے بایولوجی کی میں سریا تھیں اور باقی، کیونکہ میرا ان لوگوں سے زیادہ ٹائم نہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے میں تھوڑے ہی دن ہوئے تھے تو میں نہیں جانتی تھی. لیکن ایسے ٹیچرز تھے کہ ان کا بدل ملنا بہت مشکل. کچھ ماحول میں فرق آیا کہ تعلیم میں بہتری ہوئی نئے ٹیچروں کے آنے سے، پرانے کے جانے سے؟ تعلیم جو چل رہی تھی ویسے ہی چلتی رہی، اور اس کے بعد جو ایک لوٹ آئی ٹیچرز کی، بہت زیادہ ٹیچرز جو ہیں ان کا اضافہ ہوا اسکول میں، اور اس میں بھی اچھے ٹیچرز تھے. برے بھی آئے یا جو اچھے ٹیچر نہیں تھے؟ بہت سارے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں نا، ٹیچنگ بائی پروفیشن تو اپنا لیتے ہیں لیکن ان کے اندر ٹیچر نہیں ہوتا. بلال میں ایک بات بتاؤں، یہ اسکول جو ہے نا یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے بچوں کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی. یہاں پر دونوں جو پڑھتے ہیں. کام کرے جو کام کرتا ہے، جس کو نہ بھی آتا ہو نا وہ بھی سیکھ جائے گا، سب کچھ سیکھ جائے گا وہ. ایک بار انٹر ہونا ہے، بعد میں سیکھ جائے گا. بس بالکل یہی. لیکن بہت اچھے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ سہیل ظفر جو ہیں انہوں نے شروع کیا، اور باقی بھی ٹیچرز، سر شبیر آئے جو فزکس کے بہترین ٹیچرز میں تھے، اور کیمسٹری کے بھی اسی طرح بہت اچھے ٹیچرز آئے. تو لیکن ایک بات بتاؤں کہ جونیئر میں ایک تو KG1 اور KG2 میں مس قرۃ العین، انہوں نے تو خود جاب چھوڑی ہے ابھی، مطلب 8-10 سال پہلے. ان کی جیسی KG ٹیچر نہیں ملے گی. اور ایک مس عفت ہوتی تھیں KG2 پڑھاتی تھیں، ان کی جیسی بھی ٹیچر کہ ویسی کبھی آ ہی نہیں سکتی. کیا وجہ؟ بس کیا بتاؤں بہت اچھے ٹیچرس تھیں وہ. ابھی بینگ اے پرنسپل آپ بول رہی ہیں یا بینگ فرینڈ بول رہی ہیں؟ بینگ ٹیچر بول رہی ہوں، کولیگ بول رہی ہوں، کیونکہ میرے اپنی بچیاں بھی پھر کیونکہ اسی میں آئیں نا KG میں. سے پڑھتے تھے. اگر آپ آج KG کی ٹیچرس، کیونکہ مس قرۃ کو تو گئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے نا، مطلب میرا خیال ہے 2017 وغیرہ میں گئے ہیں. اب ابھی کسی بھی جو پرانے لوگ ہیں آپ ان سے بھی جا کے میری اس بات کو سیکنڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا جیسا، بس وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ ذہنوں میں ہر بچے کے، دیکھیے اچھا بچہ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، وہ تو پڑھے گا ہے نا. آپ اس سے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہاں ہمارا یہ اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ وہ ہے کہ جو بالکل آپ کا بچہ جو پڑھنے میں اتنا اچھا نہیں ہے وہ بھی اس کو بھی پڑھا دیتی تھیں. اور دوسرے یہ کہ بس بہتر آپ کے یہ اگر میرے بچے جن لوگوں نے ان سے پڑھا ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی اس بات کو آپ کے پوڈ کاسٹ کے نیچے ضرور کمنٹس میں لکھیں گے کہ ہاں مس میڈم عفت اور مس قرۃ العین کیسی ٹیچر تھیں. اسی طرح ایک اور بھی ٹیچر ہمارے پاس آئیں، ان کے ذکر کے بغیر تو میں اس پروگرام کو بھی نہیں ختم کروں گی. وہ تھی مس تعظیم، وہ ہماری PT ٹیچر تھیں. ان کے جیسے PT ٹیچر بھی کوئی نہیں ہوگا. اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے؟ بات ہوتی ہے حد سے زیادہ ڈیڈیکیشن کی. ایسا PT ڈسپلے، ایسے پروگرامز جو انہوں نے کرا دیے. آپ
آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی یہ فوڈ فیسٹیولز وغیرہ کی، وہ ایسی خاتون تھی کہ 30 پرفارمنسز ایک عورت تیار کراتی تھی ایک پروگرام کے لیے. کبھی ایسا بھی ٹائم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. اب تو ٹیچر میں بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا. وہ بھی پی ٹی ٹیچر بھی بیسٹ تھی. ماضی کے ٹیچر اگر ہم کووڈ سے پہلے کے لیے جائیں یا 2010 سے ٹیچر کو پکڑ لیں یا آج کے 2025-26 کے ٹیچر کی بات کریں, اگر موازنہ کرنا پڑے تو کیسے موازنہ کریں گے آپ؟ دیکھیں 2019 میں تو میں چلی گئی تھی بریمی پرنسپل بن کے, تو اس وقت تک میں یہاں پر ایونٹ انچارج بھی ہوتی تھی, اور یہ ہے کہ پڑھائی پہ بھی میری نظر ہوتی تھی. تو ٹیچرز ہر دور میں ہی پڑھانے والے ہوتے ہیں. فرق کیا آیا ہے بیٹا؟ دیکھیں ایک اسکول ہوتا ہے وہ بنتا ہے استاد سے اور شاگرد سے, اور تھوڑا بہت عمل دخل پیرنٹس کا ہوتا ہے. یہی تینوں چیزیں ہوتی ہیں نا. استاد ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں, بچے بھی پڑھنے کے لیے ہی آتے ہیں, لیکن فرق جو ہے نا وہ اب ٹیکنالوجی کا آ گیا ہے. ٹیکنالوجی کا فرق آ گیا. اب ہم لوگ ہوتے تھے تو ہم ہاتھوں سے کام کرتے تھے سارا کچھ. اب ہم بچوں کو اگر پرفارمنس سکھا رہے ہیں تو ہم اپنے امیجنیشن سے سکھا رہے ہوتے ہیں. اب سہولتیں آ گئی ہیں, تو مطلب اب ایک مثال دوں گی. ہم نے بلیک بورڈ سے لکھا, چاک سے لکھا, کھانستے بھی رہتے تھے. پھر وائٹ بورڈ آیا اور اب الیکٹرانک بورڈ آ گیا. اب آپ پوئمز لگا دیں, آپ کو ساتھ میں بچوں کے پوئمز گانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایکشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کریں, وقت ایسا آ گیا ہے نا ٹیکنالوجی کا. صحیح ہے. تو کیا ایک استاد کو ٹیچر کی بات ہو رہی, ظاہر سی بات ہے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا بھی ضروری ہے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی اچھا نہیں پڑھا رہا تو اس کی کانٹ چھانٹ بھی ضروری ہے. کوئی بھی ٹیچر ہے وہ ایک سبجیکٹ میں آتے ہیں, ایک سبجیکٹ انہوں نے اس میں اسٹڈی کی ہے لیکن وہ پڑھا دوسرا سبجیکٹ رہے ہوتے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جاب نہیں ملی تو دوسرا سبجیکٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ٹیچرز کو ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پرائمری لیول پہ کر سکتے ہیں. کیا آپ ایم اے پاس ہیں یا آپ گریجویشن کیے ہوئے ہیں, تو کیا آپ 5 کے بچے کو نہیں پڑھا پائیں گے چاہے جو بھی سبجیکٹ ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ پرائمری لیول تک تو ٹھیک ہے, آپ کوئی سبجیکٹ ایسا مشکل نہیں ہے. لیکن پھر S6 آنورڈ جو ہے وہ اگر سبجیکٹ ٹیچر ہو تو بہت اچھا ہے. صحیح ہے. تو ہمیں جب بھی ہائرنگ کرنی چاہیے تو ہمیں سبجیکٹ دیکھ کے کرنی چاہیے. صحیح ہے. کچھ سفارش آ جاتی ہیں پھر مجبوراً ان کو بھی رکھنا پڑتا ہے جن کو رکھنا نہیں ہوتا, چاہے جن گھر والے نے رکھ رہے ہیں ان کو بھی رکھنا پڑ جاتا ہے. اینی ہاؤ کچھ ایسے اساتذہ جن 3 کا آپ نے ذکر کیا, میں چاہوں گا اس میں ایک آدھا میل بھی شامل کر لیں تاکہ ان کی بھی تھوڑی سی رہ جائے. کچھ اچھے اساتذہ جو آپ کے اس تھرو آؤٹ کیریئر میں جن کو آپ کو لگتا ہے ہاں یہ بہت اچھے ہاں, جنہوں نے اسٹوڈنٹس کے اوپر جن کا اثر ہوا ہو اور اسٹوڈنٹس سے ظاہر ہے. تو میتھس میں ہمارے پاس سر منیر ہوتے تھے, سر احسن ہوتے تھے اور سر اورنگزیب ہوتے تھے. بہترین میتھس کے ٹیچر تھے. بلکہ اسی طرح سے اگر آپ اردو میں دیکھیں تو مسز مفتی کے ساتھ ایک بھی اچھی ہوتی تھی ٹیچر, کوئی جواب نہیں ہے, لیکن ایک مسز زیب بٹ بھی ہوتی تھی. وہ جب بولتی تھی نا تو بس دل چاہتا تھا کہ آپ سنتے رہیں. وہ اردو کی ٹیچر ہوتی تھی, مطلب اتنا خوبصورت ان کا لہجہ ہوتا تھا, بہت بہت ہی اچھا بولتی تھی. اسی طرح آرٹ میں سر آصف ہوتے تھے. میرا خیال ہے کہ جنا ہال میں جو ہمارے شفیع صاحب کی تصویر لگی ہے جو فاؤنڈر تھے نا, میرا خیال ہے وہ آصف صاحب نے بنائی ہے. تو مطلب وہ کس درجے کے آرٹ ٹیچر تھے, بہت زبردست. اس کے بعد ایک نئی ٹیچر آئی تھی ماریہ کامران, جواب نہیں تھا ان کا بھی, بہت اچھی, بہت ہی اچھی آرٹ ٹیچر ہوتی تھی وہ. اس کے علاوہ جونیئر بلاک میں تو ہمیشہ ایک خزانہ رہا ہے ٹیچرز کا. اس میں مس سیما ہوں, مس عائشہ ہوں. جونیئر سے مراد ہے میری کہ مطلب بورڈ لیول سے پہلے کی بھی. تو عطیہ میکری بہت اچھی ٹیچر, بہت ہی اچھی. فوزیہ فاروق تھی, ناہید عاصم تھی, ناہید تزین ہوتی تھیں, ربینہ تبسم تھی, طاہرہ سعید تھی, تنویر تھی. سب اچھے تھے مطلب یہ مختلف دور میں دور میں مختلف دور کا میں بتا رہی ہوں.
2002 میں مس عطیہ میکری گئی ہیں، کیا انگلش ٹیچر تھیں. آپ کو سب یہ پتہ چل جائے گا جب آپ کو کمنٹس میں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ مگر میں بہت سے ٹیچرز کے نام بھول رہی ہوں. مسز فلپس تھیں، انگلش ٹیچر ہوتی تھیں. مس صفا تھیں، عربی کی ٹیچر ہوتی تھیں. انہوں نے ایک عرصہ اکیلے عربی پڑھائی ہے. مطلب بہت بہت نام ہیں. مسز محی الدین، مسز شکو اور مس کاظم اور کریم النساء، وہ ایسا میتھس پڑھاتی تھی. اب آج کل پرابلم صرف میتھس کی زیادہ پیرنٹس کو ہوتی ہے نا کہ بچے کو ٹیوشن لگوا دو، میتھس نہیں آتا. وہ یہ دونوں بہنیں ایسا پڑھاتی تھیں میتھس کے کبھی جو ہے وہ ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں نے 98 میں جوائن کیا تو اس وقت ہمارے نیبرس کے بچے بھی یہاں آتے تھے اور یہی مجھے پتا تھا کہ بھئی یہ میتھس کی ٹیچر تو بہت اچھی ہے. اتفاق سے وہ میری باس بھی تھی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ایک دفعہ آپ کی کلاس میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ مجھے لرننگ بہت پسند ہے. میں ہر عمر میں ابھی بھی، اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں آپ سے کتنی باتیں سیکھ رہی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے اچھی باتیں کسی سے بھی سیکھو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی کلاس میں بیٹھ جاؤں، آپ کیسے پڑھاتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں آ جاؤ. اور میں ان کی کلاس میں بیٹھی. ایک کلاس میں نے ان کی اٹینڈ کی اور میں نے ان کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے میتھس ویسے ہی پڑھانے کی کوشش کی. میں میتھس اور سائنس پڑھاتی تھی. میں یہی چاہتی تھی کہ بچوں کو کلاس میں ہی پڑھا دوں، مطلب پیرنٹس کو کم سے کم پڑھانا پڑے. میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ میتھ کی ٹیچر ہیں اور آپ دوسرے میتھ کے ٹیچر کو پسند کرتی ہیں. بڑی بات ہے یہ، ویسے نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ اس پہ خامیاں نکالتے ہیں. اینی ہاؤ ٹیچر کا سیکشن کافی لمبا، آگے جا کے پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے کوئی جو ادارہ ہے وہ صرف ٹیچرز کے اوپر نہیں چلتا، اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی نہیں چلتا، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کی بلڈنگ، انفراسٹرکچر. بلڈنگیں بنانا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. کچھ نام ایسے ہیں، نام تو ایسے بہت سارے لوگوں جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا تھوڑا ذکر کر لے تاکہ ان کی جو خراج تحسین ان کو بھی پیش کیا جا سکے، ان کی خدمات کو بھی نئے نوجوان، نئے نسل کے جو طلباء ہیں وہ بھی یاد رکھیں. شروع کرتے ہیں فیاض شاہ صاحب. ان کا پاکستان اسکول سسٹم کی بنیادوں میں، بلڈنگز میں کیا کردار رہا ہے؟